اہل بیت ورڈ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر یہ اہل بیت ورڈ آیا ہے، جس میں اللہ پاک نے اہل بیت کو، اس کا مطلب ہوتا ہے پیپل آف دا ہاؤس ہولڈ، یا اس سے مراد ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی وہ مراد ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں میں شیعوں اور سنیوں کے درمیان یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے، ٹسل کا ایک ایشو ہوتا ہے، یا آپ سے ٹکراؤ کا ایک ایشو ہوتا ہے۔ شیعوں کے نزدیک یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اہل بیت کا، فیملی آف دا پروفٹ۔ اس میں وہ لوگ یہ مانتے ہیں، ہمارے شیعہ بھائی یہ مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو بیٹی ہوئی حضرت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ کے ہسبینڈ حضرت علی، اور ان کے جو بچے ہوئے حضرت حسن حسین، یہ لوگ آتے ہیں اہل بیت کے اندر میں۔ جو شیعہ بھائی ہوتے ہیں ہمارے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیٹی، ان کے داماد اور ان کے نواسے اور آگے یہ لوگ اہل بیت کے اندر آتے ہیں، اور پروفٹ کی وائفز اہل بیت کے اندر نہیں آتی ہیں۔ یہ شیعوں کا بڑا اسٹینڈ ہوتا ہے، اسٹرانگ اسٹینڈ ہوتا ہے کہ ان کی وائف نہیں آتی ہیں۔ سنی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، پروفٹ کی وائفز بھی اہل بیت کے اندر آئیں گی۔ تو یہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان ایک ایشو ہوتا ہے بحث کا۔ اچھا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اہل بیت جو ہے، اس کے تعلق سے حدیثوں میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور قرآن میں بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ حدیث تو ضرور سنا ہوگا سب نے، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تقریباً سبھی لوگ جو ہیں نا، یوزلی جتنے بھی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، وہ لوگ حدیث کا یہی ورژن صرف جانتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری سنت۔ آپ سبھی لوگ یہ حدیث جانتے ہیں، آپ سبھی لوگ یہ حدیث بہت زیادہ جانتے ہیں، اور بہت زیادہ اس لیے جانتے ہیں کیونکہ آپ سنی سے بلونگ کرتے ہیں۔ سنی سے بلونگ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سنیوں کے اندر اس حدیث کو بہت پاپولر کر دیا گیا، بہت زیادہ پاپولر کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ غالباً سیاستہ کے اندر یہ حدیث موجود بھی نہیں ہے۔ سیاستہ کا مطلب یہ کہ جو چھ صحیح حدیث جس کو کہا جاتا ہے، مسلم، بخاری، ترمذی، ابو ماجہ اور ابو داؤد، تو اس سیاستہ کے اندر غالباً یہ حدیث موجود بھی نہیں ہے، اور اس کو سنیوں کے اندر بہت پاپولر کیا گیا۔ اس لیے بہت سارے مسلم اسکالرز کی بات اسلام کے اوپر جیسے ہی شروع ہوتی ہے، وہ شروعات یہی سے کرتے ہیں بس، کہ قرآن اور سنت، قرآن اور میری سنت۔ اب یہ سنیت ہے کہ صرف اس حدیث کو جانتے ہیں، لیکن ایک اور حدیث ہے، اس کا ایک اور ورژن ہے، اس ورژن کو سنی نہیں جانتے ہیں، اور اس لیے نہیں جانتے ہیں کیونکہ وہ سنی ہے، اور وہ حدیث صحیحین کے اندر موجود ہے، صحیح حدیثوں کی کیٹیگری کے اندر وہ آتی ہے، لیکن اس کو سنی نہیں جانتے۔ اس لیے نہیں جانتے کیونکہ وہ سنیت کے تھوڑا سا اگینسٹ میں چلی جاتی ہے بات۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت۔ لوگ ہوں گے جنہوں نے پہلی بار سنا ہوگا اس حدیث کو، اور اس لیے پہلی بار سنا کیونکہ ہم سنی ہیں، اس وجہ سے۔ اگر ہم صرف مسلم ہوتے، ہم سے مطلب ہے کہ ہمارے گھر والے بچپن سے ہماری تربیت یا ہمارے سامنے جو اسلام پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ پیور مسلم والا ہوتا تو اس حدیث کو ہم ضرور سنے ہوتے۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ قرآن اور اہل بیت، لیکن اس کو سنی لوگ نہیں جانتے ہیں، کیونکہ سنی بس وہ جانتے ہیں کہ قرآن اور میری سنت۔ بہرحال تو یہ ٹاپک آیا اس لیے میں نے بتا دیا، اب ہم اس کی ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جا رہے ہیں۔ Now coming to the term اہل بیت کی، اہل بیت سے مراد کیا ہوگا؟ اہل بیت سے مراد میں نے بتایا آپ کو کہ شیعہ جو ہے پروفٹ کی وائفز کو نہیں گنتے ہیں اس کے اندر، اور سنی جو ہے وہ گنتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں اس ٹاپک کو سمجھنے میں کیسے آسانی ہوگی، اور قرآن کے اندر جو ربط کا نظم ہے، جو کنیکٹیوٹی ہے، جو دو آیتوں کے بیچ کا کنیکشن ہے، اس سے اس آیت کو سمجھنے میں کیسے ہمیں مدد ملے گی۔ اس کے لیے یہ قرآن کے اندر جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، یہ آیت ہے، اس کو ہمارے شیعہ بھائی اس کا نام بھی رکھ دی ہیں آیت تطہیر۔ آیت تطہیر اس کو کہتے ہیں کہ یعنی پیوریفائڈ، تطہیر مطلب طہارت وغیرہ ورڈ سے آیا ہے۔ تو اس آیت کی اہمیت شیعوں کے نزدیک بہت زیادہ ہے، لیکن ایک پھر بدماشی وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس آیت کو پارشیلی وہ لوگ پیش کرتے ہیں، آدھا پیش کرتے ہیں، پورا آیت پیش نہیں کرتے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کنیکٹیوٹی سے، ربط بنانے سے آیتوں میں سمجھنے میں کیسے آسانی ہوگی۔ اس کے لیے آپ آیت نمبر جب 32 سے چلیں گے، اگر یہ ٹاپک آیت نمبر 33 میں آتا ہے جو اہل بیت کا ہے، لیکن آیت نمبر جب آپ 32 سے چلیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی بات۔ اس آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے کہا، اے نبی کی او وائفز آف دا پروفٹس، اے نبی کی بیویاں، یو آر ناٹ لائک اینی ون امنگ وومن،
آپ جو ہے عام عورتوں جیسی نہیں ہیں. یعنی پروفٹ کی جو وائفز تھی وہ عام عورتوں جیسی نہیں تھی, جہاں پہ ان کی عظمت بہت زیادہ ہے, جہاں پہ ان کا بہت اونچا مقام ہے. تو جب کسی کا اونچا مقام ہوتا ہے وہ کسی ریزن سے, وجہ سے ہوتا ہے, فری میں کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے, فوراً ذمہ داری آتی ہے. تو پروفٹس کی وائف کا اونچا مقام یا مدرس آف دا بلیورز کا خطاب ایسے ہی نہیں ملا ہے, ان کے لیے پھر ریسٹرکشن بھی زیادہ تھا عام عورتوں کے مقابلے میں. جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں, آپ اللہ کی تقوی, آپ کے اندر تقوی موجود ہے, دین تو مردوں سے بات چیت میں, آپ کے قول میں, آپ کی زبان میں وہ سافٹنس نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ اٹریکٹ ہوں, ان کے دلوں میں کچھ بیماری ہو تو وہ آ جائے, بلکہ آپ ان سے بات کیجئے تو ذرا معقول انداز میں بات کیجئے. یہ آیت نمبر 32 میں یا نساء نبی, نبی کے عورتوں کو خطاب کر کے بات شروع کی جا رہی ہے. یہ غور کیجئے گا, خالی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ٹاپک شروع کہاں سے ہوا ہے, یا نساء نبی, اے نبی کی عورتیں یا اے نبی کی بیویاں. اب آیت ابھی بھی چل رہی ہے, یعنی اب یہ 32 نمبر آیت ختم ہو گئی. آیت نمبر 33 میں دیکھیے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اب اس میں کہا جا رہا ہے اینڈ, یعنی اب شروع ہو رہا ہے اور اپنے گھروں میں آپ لوگ ٹک کے رہو. اینڈ ڈو ناٹ ڈسپلے یور سیلف لائک دیٹ آف دا ٹائمس آف دا اگنورینس, اور جیسے جہالت کے دور میں عورتیں سج دھج کے ایسے ہی گھومتی پھرتی رہتی تھی, آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. اینڈ پرفارم الصلاۃ, اور آپ نماز قائم کیجئے, اور آپ زکوٰۃ دیجئے, اور اللہ کی اطاعت کیجئے اور رسول کی اطاعت کیجئے. اس کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ پاک کا تو ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر سے جو رجس ہے, جو خرابی, جو برائی, جو کمی ہے وہ ہٹا دے. اہل البیت, اے اہل بیت. اب یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ wishes only to remove الرجس from you او member of the family. یہاں پہ ورڈ آیا کہ اے اہل بیت, اے جو گھر والی آپ لوگ ہوں, پروفٹ کی گھر والی. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے اندر سے برائی کو ہٹا دے, ختم کر دے جو بھی چیزیں موجود ہیں. اینڈ پیوریفائی یو وتھ اے تھورو پیوریفیکیشن, اور آپ کو پوری طرح سے پاک کر دے. میں اس کو اردو میں پڑھ دیتا ہوں. اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو, ٹک کے رہو, اور گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو, اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو, اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس گھر والوں یعنی اے اہل بیت تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں خوب پاک کر دے. اب یہ جو بات آئی آیت نمبر 33 میں نا کہ اے اہل بیت اللہ پاک نے تمہیں پاک کر دیا یا پاک کر دے, تو اس کو پکڑ کے شیعہ حضرات ہمارے کہتے ہیں کہ بھائی, یعنی ان کے یہاں جو معصوم امام کا کنسپٹ ہے کہ انفیلیبل ہمارے یہاں ہوتے ہیں اہل بیت, وہ یہاں سے بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے اہل بیت میں سے کوئی کمی, کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ اللہ نے ہٹا دیا ہے پورا, اور ان کی بات ہی ہمارے لیے بائنڈنگ ہے. اہل بیت کی بات بائنڈنگ ہے, ہمارے لیے ماننی ضروری ہے. اور اہل بیت میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر آتے ہیں کون, حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن حسین. یہ بات ہے آیت نمبر 33 میں. اب آپ اگر نمبر 1 تو بات یہ ہے اس میں کہ آیت نمبر 32 میں جو بات چل رہی تھی وہ کس کو خطاب ہو کے بات چل رہی تھی, پروفٹ کی وائفز کو خطاب کر کے بات تھی. اور وہ آیت کنٹینیو تھی, 32 میں بتائی گئی کچھ چیزیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. آیت نمبر 33 میں پھر وَقَرْنَ, اور گھر میں ٹک کے رہو, اور انسٹرکشنز ان کو دیے جا رہے ہیں, اور لاسٹ میں ان کو اہل بیت کے نام سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ اگر میں یہ کنکلوژن نکالوں کہ اس میں اہل بیت میں صرف پروفٹ کے وائفز ہی موجود ہیں, صرف پروفٹس کی بیویاں ہی موجود ہیں, کیونکہ آیت چل رہی تھی بات یا نساء نبی سے, کیا ہے نبی کی بیویاں. تو اگر میں یہ نتیجہ نکالوں کہ اہل بیت میں صرف نبی کی بیویاں ہی آئیں گی اگر, تو وہ بھی پھر میرے سائڈ سے انجسٹس ہو جائے گا, وہ زیادتی ہو جائے گی, بلکہ وہ اگنورینس کی وجہ سے ہوگا, وہ کمی ہو جائے گی. وہ کیسی ہوگی وہ میں آپ کو بھی پھر بتاتا ہوں کہ کیوں اس میں صرف بیویاں ہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی شامل ہوں گے. شیعہ جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ تو بالکل ہی اس کے اگینسٹ میں جا رہا ہے. شیعوں کا جو نتیجہ ہے کہ بیویاں موجود ہی نہیں ہے اہل بیت میں, تو وہ بالکل کانٹرڈکٹ ہو جاتا ہے اس بات سے کہ آیت نمبر 32 ان کی بیویوں کو خطاب کر کے ہی شروع ہوئی تھی, یا ان کے گھر کی عورتوں کو خطاب کر کے ہی بات چل رہی تھی. اس میں گھر کی عورتوں میں بیویاں بھی آ جائیں گی, بیٹیاں بھی آ جائیں گی, لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں, بیویاں نہیں آئیں گی. تو اب اس آیت کو جب آپ ایک دوسرے نظریے سے دیکھیں گے, دوسرے نظریے سے مطلب کہ اس کا جو ایک اور پہلو ہے وہاں دیکھیں گے, تو اور چیزیں کلیئر ہوں گی. آئی ہوپ آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں نا جو میں بتا رہا ہوں. یہ چیز اور کلیئر ہو جائے گی جب آپ ان آیتوں کے عربی ورڈز کو دیکھیں گے, تو اور چیز سمجھ میں آ جائے گی. لیکن آیت میں کیا چل رہی تھی بات, اس میں آیت نمبر 32 میں جو تھا کہ یا نساء نبی, اے نبی کی عورتیں یا نبی کی بیویاں, تو یہاں پہ لکھا ہے آیت نمبر 32 addresses the wives of the house of the prophet and guides them in the matter of speech.
آیت نمبر 32 میں یہ کہا گیا. اب آیت نمبر 33 میں جو بات چل رہی ہے اس کا عربک ٹیکسٹ دیکھنے سے بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس اہل بیت کی ڈیفینیشن کے اندر میں کیا صرف عورتیں ہوں گی یا صرف مرد ہوں گے یا عورتیں مرد دونوں ہوں گے. آیت نمبر 33 میں جو بات چل رہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھیک ہے، کہ اپنے گھر میں ٹک کے رہو. تو یہ جو یوز ہوا ہے ورڈ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کس کو ریفر کر رہا ہے؟ جن کی بات چل رہی ہے، عورتوں کی بات چل رہی ہے، انہیں کی بات چل رہی ہے. اور یہ جو ورڈز ہیں یہ فیمینائن جینڈر کے ہیں، مؤنث ہے، یہ ورڈ فیمینائن جینڈر کے لیے یوز ہوا ہے. اس کے آگے جو کہا گیا واقمنا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یہ نا جیسے جب وہ میلز کے لیے یوز، جب مذکر یوز ہوتا ہے تو واقیم الصلاۃ کہا جاتا ہے، واقیم الصلاۃ. اور یہاں پہ کیا ورڈ آیا ہے واقمنا الصلاۃ، اور یہ کیا ہے؟ یہ فیمینائن جینڈر ہے، تو تم نماز قائم کرو. یہ فیمینائن جینڈر یوز ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس کا مطلب یہاں پہ بھی عورتوں کی بات چل رہی ہے، صرف عورتوں کی بات چل رہی ہے. پھر آگے یہ کہا گیا وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، اگر مرد کے لیے یوز ہوتا ہے بات زکاتہ، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فیمینائن کے لیے وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، یہ بھی فیمینائن جینڈر ہے، یعنی کہ یہ عورتوں کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ سب ہم لوگ یاد رکھیے. کون سی آیت ڈسکس کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 33، جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی، جس آیت کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پروفٹ کی وائفز مراد نہیں ہیں، اسی آیت کو ہم لوگ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. تو واقمنا الصلاۃ یہ بھی فیمینائن جینڈر ہے، وآتینا الزکاۃ یہ بھی فیمینائن جینڈر یوز ہوا ہے. پھر کہا گیا وَاتَّعِنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کیجیے اور رسول کی اطاعت کیجیے، یہ بھی فیمینائن جینڈر یوز ہو رہا ہے. تو جتنی بھی بات چل رہی ہے یہ فیمینائن جینڈر میں ہے، لیکن ابھی چیزیں ختم نہیں بھی ہے. تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ یہ فیمینائن جینڈر میں اس بات کا ثبوت ہے کہ عورتیں اس اہل بیت کے ڈیفینیشن کے اندر ڈیفینیٹلی شامل ہیں، اور اس میں بھی پروفٹ کی وائفز وہ تو ضرور شامل ہیں. لیکن اس کے بعد پھر دیکھیے جینڈر چینج ہو رہا ہے. انکم، اب یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں پہ واتینا رسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، تم میں سے، تمہارے اندر سے. یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا انکم، اب یہ ماسکولین جینڈر میں یوز ہوا ہے. اب آپ ایک بات بتائیے، میں اگر کوشچن کروں کہ کسی بھی زبان میں عام طور پہ جب بھی اگر خطاب صرف عورتوں کو کرنا ہوتا ہے، صرف عورتوں کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو فیمینائن جینڈر ہی ورڈ یوز ہوتے ہیں. صرف میلز کو خطاب کرنا ہے اگر تو ماسکولین جینڈر یوز ہوتا ہے، یعنی مذکر یوز ہوتا ہے. لیکن اگر مرد اور عورت دونوں ہیں تو عام طور پہ مذکر ہی خطاب ہوتا ہے، یعنی ماسکولین جینڈر ہی خطاب یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ماسکولین جینڈر یوز ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ وہاں پہ دو پروبیلٹی ہے کہ یا تو صرف مراد مرد ہیں یا پھر مراد مرد اور عورت دونوں ہیں، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. تو اس کے آگے جو اللہ پاک نے کہا نا عنکم، اب یہ ماسکولین جینڈر آ گیا کہ تم سب. اب یعنی کہ اس کا مطلب کہ یہ جو بات ہے پوری اوور آل، یہ مرد، اس میں مرد بھی شامل ہوں گے، عورت بھی شامل ہوگی. صرف عورت شامل ہونے کو یہاں پہ نیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور صرف مرد شامل ہو اس کو بھی نیگیٹ کیا گیا پیچھے جب فیمینائن جینڈر یوز ہوا. تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ اس پھر آگے جو بھی چل رہی ہے بات، پھر دیکھیے یطہرکم، اور تمہیں پاک کرے گا، یعنی طہارت کرے گا، یہ بھی پھر ماسکولین جینڈر یوز ہو رہا ہے اور پلورل ہے یہ. یعنی اب اس کا مطلب کہ اب جینڈر سے چینج ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس پورے کانٹیکسٹ میں عورتیں بھی مراد ہیں، مرد بھی مراد ہے. عورتوں کے لیے کچھ خاص حکم آ رہا ہے کہ گھر میں ٹک کے رہو، گھر میں ٹک کے رہو، عورتوں کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے نہیں آ رہا ہے. یعنی وہ بھی پروفٹ کی وائفز کے لیے، عام عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ، پروفٹ کی وائفز کے لیے بات ہو رہی ہے. تو جو حکم اسپیسیفک ٹو وائفز آف دا پروفٹ ہے اس کے لیے فیمینائن جینڈر یوز ہوا. لیکن جو جینرک چیز ہے، جو عام چیز ہے، وہاں پہ جینڈر چینج ہو کے پھر کیا آ گیا؟ ماسکولین جینڈر آ گیا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس اہل بیت کے ڈیفینیشن کے اندر میں مرد بھی آئیں گے، عورت بھی آئیں گی. عورت بھی آئیں گی مطلب وہ بھی پلورل میں آئیں گی، تو مطلب وائفز آف دا پروفٹس ڈیفینیٹلی آئیں گی اس کے اندر. یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ابھی اسی آیت کو جینڈر کے ٹرمز میں بھی لکھا گیا ہے، اینڈ اسٹے کوائٹلی ان یور ہاؤسز. تو یور ہاؤسز کو یہاں پہ پلورل فیمینائن میں دکھایا گیا ہے، مؤنث ایک سے زیادہ. اینڈ میک ناٹ ڈیزلنگ ڈسپلے، اب یہ بھی پلورل فیمینائن آ گیا، عورتوں کا خطاب ہے. لائک دیٹ آف دا فارمر ٹائمس آف اگنورینس، یہاں پہ بھی فیمینائن ہے پروپر ناؤن. اینڈ اسٹیبلش ریگولر پریئر، نماز کو قائم کرو، یہ بھی پلورل فیمینائن کی بات چل رہی ہے. اینڈ گیو ریگولر چیریٹی، یہ بھی پلورل فیمینائن کی بات چل رہی ہے. اینڈ اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر، یہ بھی پلورل فیمینائن، مؤنث، سب مؤنث کی بات چل رہی ہے.
پھر یہاں پہ اللہ پاک نے جب یہ کہا and Allah only wishes to remove all abomination from you, اللہ تمہارے اندر سے ساری برائیوں کو ہٹانا چاہتا ہے، یہاں پہ اب کیا آ گیا؟ پلورل آ گیا ماسکولین کا. تو پلورل ماسکولین کا مطلب کہ یا تو صرف مرد ہوں گے یا مرد عورت دونوں ہوں گی، لیکن چونکہ پیچھے سے عورتیں چل ہی رہی تھی، اس کا مطلب کہ اب اس کے اندر مرد اور عورت دونوں آ گئے. اب پھر اللہ پاک نے کہا یو ممبرس آف دا فیملی، یعنی تم جو اہل بیت ہو، اہل بیت کو جو اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک ہٹانا چاہ رہا ہے، یہ ماسکولین رکھا اللہ پاک نے. اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کے اندر مرد عورت دونوں آ گئے. اینڈ میک یو پیور اینڈ اسپاٹلیس، تمہیں اللہ پاک پاک رکھے گا، یہ بھی پلورل میں آ گیا. تو اس کا مطلب کہ اہل بیت کے اندر مرد بھی آ گئے، اہل بیت کے اندر عورت بھی آ گئے. تو اس کے اندر حضرت علی بھی آ گیا، حضرت حسن حسین بھی آ گئے، حضرت فاطمہ بھی آ گئی، حضرت عائشہ بھی آ گئی، حضرت خدیجہ بھی آ گئی، جتنی بھی وائفس ہیں وہ بھی آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں آپ یعنی یہ ٹاپک سمجھنے کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 ربط، کنٹینیوٹی، پچھلی آیت سے کنٹینیوٹی. پچھلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آیت نمبر 32 تھی یا نساء نبی، یہاں سے کنٹینیوٹی آپ مینٹین کریں گے تو آپ کو اگلی آیت کو سمجھنے میں ہیلپ ہوگا. اور دوسری چیز یہاں کا گرامر، جو عربی کا گرامر یوز ہوا ہے اس سے ہیلپ ملے گا. تو میں یہاں پہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو ربط کے اوپر، کنٹینیوٹی کے اوپر، کہ دیکھیں کنٹینیوٹی سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اسی کنٹینیوٹی کا ایگزامپل ابھی آگے بھی کنٹینیو ہے. یہاں پہ دیکھیے بات اتنی ختم، ٹاپک تو ہمارا ختم ہو گیا بیسیکلی اہل بیت کا، لیکن ایک اور خوبصورتی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کی جو اگلی آیت ہے، ٹھیک جو نیکسٹ آیت ہے 35، آپ کو لگے گا یہاں پہ کہ یہاں پہ ایک دم نیا ٹاپک شروع ہو گیا ہے، نیا ٹاپک ہے، نئی بات ہے، بالکل ہے. لیکن اگر آپ آیت نمبر پچھلی آیت سے جوڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اور انفارمیشن، یعنی آپ کو اور جو آپ نے سمجھا ہے، جیسے میں نے ابھی سمجھایا آپ کو وہ سمجھ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. تو آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے کہا اے نبی کی عورتیں تم عام عورتیں جیسی نہیں ہو، تم ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، یہ کرو وہ کرو. آیت نمبر 33 میں اللہ پاک نے پھر کہا کہ یہ کرو وہ کرو، اے اہل بیت اللہ پاک تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، کہہ دیا. اب آیت نمبر 35 میں کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک؟ فار مسلم مین اینڈ وومن، فار بلیونگ مین اینڈ وومن، فار ڈیوٹ مین اینڈ وومن، فار ٹرو مین اینڈ وومن، for men and women who are patient and constant, for men and women who are humble themselves, for men and women who gives in charity, for men and women who fast, for men and women who guard their chastity, and for men and women who engage much in Allah's praise, for them Allah has prepared forgiveness and great reward. اب میں آپ لوگوں سے یہ کوشچن کر رہا ہوں کہ یہ جو دو پرنسپل میں نے بتائے، ایک تو کنیکٹیوٹی کا اور ایک ریڈنگ بٹوین دا لائنز کا، ان دونوں کو یوز کر کے جب آپ اس آیت کو آپ دیکھیں گے، ابھی آیت نمبر 35 کو، کہ مرد اور عورت جو بھی ایمان والے ہیں، مرد اور عورت جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو بھی سچے ہیں، مرد اور عورت جو بھی صبر کرتے ہیں، مرد اور عورت جو بھی اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں، مرد اور عورت جو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، مرد اور عورت جو بھی روزہ رکھتے ہیں، مرد اور عورت جو بھی اپنے چیسٹیٹی کی حفاظت کرتے ہیں، عزت کی حفاظت کرتے ہیں، مرد اور عورت جو بھی اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے ایک بڑا اجر رکھا ہے. تو اس آیت کو آپ ایک تو ٹرانسلیشن سمجھیں گے جو میں نے کیا ابھی، لیکن کچھ اور بھی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. کوئی بتا سکتا ہے کیا کچھ اور سمجھ میں آئے گی یا کیا چیز اور ایمفیسائز ہوگا آپ کا؟ یہاں پہ ایک بات یہ ایمفیسائز ہو رہا ہے کہ یہ جو بحث ہے نا شیعوں کا کہ بھائی نہیں صرف حضرت فاطمہ شامل ہے، حضرت فاطمہ ہے اور کوئی عورت ہی نہیں ہے، کوئی بیوی شامل نہیں ہے. اس آیت میں یہاں پہ بار بار عورتوں کو بھی لایا جا رہا ہے، عورت اور مرد کو لایا جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ عورت بھی وہاں پہ ہے اہل بیت کے اندر. ایک اشارہ، میں اس کو اشارہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، یہ ایک اشارہ دے رہا ہے پیچھے کی آیت. نمبر 1 بات یہ. نمبر 2 بات یہ کہ پچھلی آیت میں اللہ پاک نے بتایا کہ اہل بیت کو اللہ پاک ایسا کرے گا، ان کا ایک اچھا مقام ہے، لیکن ان کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ تھی. تو اب جو عام مرد اور عورت ہیں، ہم لوگ جو عام انسان ہیں، ان کے تعلق سے پھر اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا پھر کہ تمہارے ثواب یا تمہارا اجر یا تمہارا اچھا کام، کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کا ویلیو نہیں ہے یا وہ ویسٹ جائے گا یا اس کی قدر نہیں ہے. اللہ پاک یہ کلیئر کر دے رہا ہے کہ تم میں سے کوالٹی بتائی کہ نا جو بھی یہ کرے وہ کرے یہ کرے تو سب کے لیے ایک بڑا اجر ہے اور اس کے لیے بڑا ریوارڈ ہے. یہ ایک تو بتایا ہے اس میں اللہ پاک نے. اٹ از اباؤٹ یور ایکشنز اینڈ اٹس ایکسیپٹیبلٹی فرنٹ آف اللہ. اس کے اوپر زیادہ ایمفیسس ہے کہ تم یہ جو کرو گے، یہ جو تم میں سے جو بھی ڈیوٹ ہے، تم میں سے جو بھی بلیونگ ہے، تم میں سے جو بھی ایسا ہے، تو اللہ پاک کے نزدیک اس کا بڑا اجر ہے. یعنی کہ تم یہ مت سوچنا کہ تمہاری کوئی کمی ہے یا تمہارے چیزوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے. تیسری بات کہ مرد اور عورت کو بار بار نام لے کے پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ثواب کے معاملے میں یا عمل کے ایکسیپٹیبلٹی کے معاملے میں مرد اور عورت کا کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے.
کہ مرد کی چیز کو زیادہ قبول کیا جائے گا یا عورت کی چیز کو زیادہ قبول کر دیا جائے گا، وہ نہیں ہے. تو بار بار اس لیے ایمفسائز کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ پھر مرد اور عورت دونوں کے ہی اجر کو اس میں رکھا جائے گا. تو کئی طرح کی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں. جو کوئی بھی ہو، یہاں پہ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ جس کسی کا بھی عمل ہو، چاہے وہ فرعون کی بیوی ہو، چاہے وہ کوئی ہو، اب چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہو جو نہیں آئی دین میں، جو کفر میں رہی، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو جو نہیں آئی، چاہے وہ فرعون کی بیوی ہو جو کہ دین نیک تھی، تو اللہ کے نزدیک وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا، بلکہ یہ بتا رہا اجر ایکسیپٹیبل ہے. لیکن میں یہاں پہ جو بتانا چاہ رہا تھا 34 سے جب کنیکٹ کریں گے اگر آپ، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہاں پہ اہل بیت کی بات چل رہی تھی. یہاں پہ اب اہل بیت کی بات نہیں چل رہی ہے. یہاں پہ اب کہا نا وہاں پہ کہ آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں. وہاں پہ اہل بیت کو کیا خطاب کرے کہا گیا پروفٹ کی وائفز کو کہ یو آر ناٹ لائک کامن وومن، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تو عام عورتوں اور مردوں کے لیے یہاں پہ اب بتائی جا رہی ہے بات کہ آپ کے جو عمل ہیں، آپ کی جو چیزیں ہیں، وہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی، اس کا اجر، اس میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. تو یہ ایک کنیکٹیوٹی سے آپ کو یہ چیز، مطلب میری سمجھ میں یہ چیز آئی. آپ کو ہو سکتا ہے کچھ اور بھی چیزیں ایکسٹرا سمجھ میں آ سکتی ہیں. تو یہ بہرحال میں مثال دے رہا تھا. اس میں جو اس کا آنسر ہے کہ اہل بیت سے کون مراد ہے، اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں اس آرٹیکل میں جو میں نے یہاں پہ ابھی کور نہیں کیا آپ کے سامنے. جو قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، یہ اہل بیت قرآن میں صرف 2 ہی بار آیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا پرنسپل میں کہ کوئی بھی ٹاپک کو آپ جمع کیجئے، وہ کتنی بار آیا ہے قرآن میں، ایک ساتھ رکھیے، آنسر اب کیا آپ کے سامنے ہے. اہل بیت ورڈ صرف 2 بار آیا ہے، ایک سورہ احزاب نمبر 33 میں اور ایک سورہ ہود کی آیت نمبر 72 میں. اس میں آیت نمبر 73 میں آپ کو آنسر مل جائے گا، اور آنسر ملنے کے لیے آپ کو آیت نمبر 72 سے ربط بنانا پڑے گا، اگین پھر کنیکٹیوٹی کام کرنا پڑے گا. آیت نمبر 72 میں یہ بات چل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، میرا ہسبینڈ تو بہت بوڑھا ہے، ان کی بیوی نے کہا. اور آیت نمبر 73 میں کہا جا رہا ہے کہ جو آئے تھے ان کے پاس رسول، جو فرشتے آئے تھے، انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ اے اہل بیت، انہوں نے کہا اے اہل بیت کہ تم کیا اللہ کے امر کے اوپر تمہیں تعجب ہوتا ہے، یعنی کہ تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا ہے. یہ کوشچن کر رہے ہیں وہ، تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا ہے. اے اہل بیت، اللہ پاک جو ہے نا وہ حمید ہے، مجید ہے. تو اب اگر ربط آپ کنٹینیوٹی بنائیں گے 72 میں اور 73 میں، تو سیدھی سی بات سمجھ میں آئے گی کہ وائف نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی وائف نے کوشچن کیا تھا، اور یہ جو آنسر دے رہے ہیں وہ کس کو آنسر دے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی وائف کو. اور وہ کیا ورڈ یوز کر رہے ہیں؟ اے اہل بیت، او پیپل آف دا ہاؤس. تو اس سے کیا معلوم چلتا ہے؟ نبی کی بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہے. یہ اشارہ بہت اسٹرانگلی ملا. لیکن یہ آپ کو ملے گا جب آپ آیت نمبر 72 میں اور 73 میں کیا آپ کریں گے؟ کنیکٹ کریں گے. جب تک ربط نہیں بنائیں گے، کنیکشن نہیں بنائیں گے، تو آپ کو پھر نہیں سمجھ آئے گا. اگر آپ صرف آیت نمبر 73 پڑھیں گے اگر آئسولیشن، تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کس کے کوشچن کو ریسپانس کر رہے تھے. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اہل بیت جو ہے نبی کی بیوی بھی ہوں گی. تو ہمارے شیعہ بھائیوں کا اسٹینڈ اس معاملے میں قرآن کے اگینسٹ جاتا ہے کہ بیوی شامل نہیں ہے اس میں.